السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 89 صفحہ نمبر 424 424۔ مرض عشق کی دوا۔ اب اگر کہا جائے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں، اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یا نہیں، ان مہلک خیالات کے دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے اور کیا طریقہ ہے، کیا اس کے لیے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے، خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشے سے افاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں، کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے، اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے؟ یہ بہت عام جملہ ہے، کیونکہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ کیا کوئی ایسی دوا ہے کہ واپس انسان اپنے دل کا خود مالک بن جائے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے حوالے سے اسے کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ چلو کسی طرح اس کا ذکر تو آیا۔ کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے، یعنی ڈیفینسو ہو جاتا ہے، نصیحت سننے اور ماننے کی بجائے اور زیادہ ضد میں آ کر مخالفت کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو روکا جا رہا ہے۔ اس کا قلب زبان قال سے پکارتا ہے، وقف الہوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم۔ تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا جہاں تو ہے، اب مجھے یہاں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا اور نہ آگے بڑھا سکتا ہے، یعنی جہاں میں پہنچا ہوں بس میں وہیں رہوں گا ضد میں۔ غالباً اصل استفتاء کہتے ہیں فتویٰ حاصل کرنا۔ وہ یاد ہوگا آپ کو جو کتاب کے شروع میں کسی نے ابن القیم سے یہ سوال کیا تھا کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے اور اس کی مایوسی بہت بڑھ چکی ہے، اور اگر یہ مصیبت یوں ہی رہی تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ساری تدبیریں آزمائی جا چکی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو اب کیا کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت فرمائے؟ تو وہ مصیبت اور وہ مرض یہی مرض تھی جس کا اب وہ علاج بتا رہے ہیں، اور پچھلے 400 صفحے جو ہیں وہ تمہید کے تھے، اس لیے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی جادو منتر نہیں کہ کسی کو راہ چلتے ایک نسخہ بتا دیا جائے اور وہ ڈسپرین کی ٹیبلٹ کی طرح لے کے سر درد اس کا ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے انسانی ذہن کو، قلب کو پوری طرح تبدیل کرنا ضروری ہے، جب جا کر اصل مرض تک رسائی ہوتی، کیونکہ یہ سب سے ڈیپ مرض جو دل کے اندر سواد قلب تک جا گھستا ہے، اور وہاں سے اس کی جڑیں اکھاڑ کے اس کو نکالنا یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے پہلا سارا حصہ تو صرف اسی پر تھا کہ اسباب کیا ہیں اور وجوہات کیا ہیں اور انسان کیوں ایسے مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، اور اب علاج۔ اور جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرض پیدا کیا اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ اگر آپ کو پہلا چیپٹر یاد ہو تو اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور احادیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا۔ تب کوئی ہو سکتا کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اللہ نے بیماریاں کیوں اتاری؟ اگر وہ نہ اتارتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ کیونکہ بیماریوں کے ذریعے بھی تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تو وہ تو ہیں ہی۔
لیکن دوا جو جانتا ہے وہی جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ ہی پیدا نہ ہونے پائے، یعنی ایسی پریکاشنز لی جائیں کہ مرض قریب نہ پھٹکے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ کیا کرنے لگتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر. کیوں احتیاطی تدبیر کرتے ہیں؟ حج پر لوگ جاتے ہیں تو ماسک چڑھا کے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں دوسروں کے جراثیم نہ لگے اور ہم بیمار نہ پڑیں، کیونکہ بیماری تکلیف دہ چیز ہے. تو جسمانی بیماریوں میں تو ہم بہت ہی احتیاط برتتے ہیں اور پریکاشنز لیتے ہیں، لیکن روحانی بیماریاں اس کے لیے اپنے آپ کو کھلم کھلا ایکسپوز کیا ہوا ہے. دوسرے یہ کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا قلع قمع کیا جائے. اب جو ہونا تھا ہو چکا، مصیبت میں پڑ چکے، انفیکشن ہو گیا، یا پھر وائرس جو پھیلا ہوا تھا اس نے کیچ کر لیا. تو اب اگر کسی نے وائرس کیچ کر لیا ہے، کوئی بیمار ہو چکا ہے، اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کے لیے آسان ہے. تو قابل غور نکتہ کیا ہے کہ شفا باذن اللہ ہوتی ہے. علاج صرف اللہ کے پاس ہے، دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دے سکتا ہے، اور نہ کسی دوا خانے سے جا کے آپ کوئی دوا خرید کے کھا کے شفا یاب ہو سکتے ہیں. اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہے. سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیے کہ مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے، پریشانی اور غم جتنی زیادہ ہوتی، اسی درجے کی دوا کرنی پڑتی، اسی درجے کی دعا کرنی پڑتی. مثلا جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، دشمن بڑی تعداد میں، وسائل بھی زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے مدد لیتے ہیں؟ دعا سے. کتنی دعا، کیسی دعا؟ اتنی دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ترس آنے لگتا ہے، پر رحم آنے لگتا ہے، اور وہ جا کے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بس کیجیے، آپ نے تو دعا کی حد کر دی، حد کر دی. حالانکہ کیا تھا؟ اپنے سے 3 گنا تعداد میں زیادہ بڑا دشمن، اور آپ زارو قطار اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اور جہاں شیطان نے آگے آ کر دل پہ قبضہ کر لیا ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہماری قوت پھر کافی ہوگی؟ نہیں. اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ضروری ہے. تو یہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا ہے. جیسے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکھاتے ہیں، وہ سارا دیکھتا ہے، تو پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہے اتنا مرض ہے، اتنا پرانا، اتنا سنگین ہے، اور علاج کے لیے آپ کو اتنا عرصہ چاہیے، اور ایسی ایسی دوائیں لینی ہوگی، اور یہ کرنا ہوگا. اگر آپ اس پہ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں سے پلٹ جائیے. تو بالکل یہ بھی شروع میں بتا رہے ہیں کہ اصل علاج دعا ہے، اصل علاج اللہ کی مدد. جس کے لیے اللہ آسان کرے بس اسی کے لیے آسانی ہے. اس مرض کو روکنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے، پریکاشن، احتیاطی تدبیر، تاکہ وائرس کیچ ہی نہ کرے انسان. کیونکہ نظر و نگاہ ابلیس لعین کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. زہر میں بجھا ہوا تیر، تیر تو ویسے بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر زہر میں بجھا ہوا ہو تو پھر تو جس کو لگ گیا وہ مر ہی گیا، وہ تو شکار ہو گیا اس کا. جس کی نظر و نگاہ آزاد ہے اس کی حسرتیں دائمی ہیں. آنکھ کی حفاظت میں بے شمار فوائد ہیں. اول، اس سے حکم الہی کا امتثال ہوتا ہے. یہ لفظ کئی بار استعمال ہوگا، اس لیے اس کو سمجھ لیجئے. امتثال کا لفظ مثال سے یا مثل سے، جیسے کہا جائے ویسے ہی کیا جائے. فرما برداری اور اطاعت گزاری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو امتثال کا معنی اطاعت گزاری یا فرما برداری، تابع داری. اس سے حکم الہی کا امتثال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ نگاہ بچا کے رکھو،
امتثال ہر بندے کی دنیا اور عقبہ کی اصل سعادت ہے. اصل سعادت امتثال یعنی فرما برداری ہی میں انسان کی خوش قسمتی ہے. امتثال امر سے بہتر یعنی اللہ کے حکم پر عمل سے بہتر. امتثال امر سے مراد اللہ کے حکم پر عمل سے بہتر دنیا اور عقبہ یعنی آخرت میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں. اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی، خوش قسمتی حاصل کی، صرف امتثال امر ہی کے ذریعے حاصل کی ہے. اللہ کی بات مان کے ہی حاصل ہوئی اس کو. اور جو آدمی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہے. شقاوت کس کو کہتے ہیں؟ بدبختی کو. سعادت کا اپوزٹ ہے. یعنی دنیا میں بدبختی اور آخرت میں بدبختی. اس کی وجہ اور بنیادی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. تو اس لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ نگاہ بچاؤ تو بس بچائیں، بات ہی ختم. پھر دوسری تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے. کوئی حجت بازی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھ سے زیادہ بڑھ کے جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں اور نقصان کس میں. لہذا خطرے کی جگہ پر خود تو جانا دور کی بات، نگاہ بھی نہ جائے. دوم، آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم اور زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، قلب تک پہنچنے نہیں پاتا. تیر تو آ رہا ہے لیکن اندر نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کو رستہ ہی نہیں ملا. سوم، آنکھ کی حفاظت سے قلب یعنی دل کو ذات الہی سے انس اور محبت پیدا ہوتی ہے. انسان جب حرام سے اپنی نگاہ بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت خاطر یعنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے. انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے. نگاہ جب آزاد رہتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ یعنی بکھر جاتا ہے اور یہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور پھینک دیتی ہے. پھر اللہ کا خیال تو کم ہی آتا ہے اور اگر نماز میں بھی کھڑے ہوں تو اللہ کی بات کم اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ. یعنی انسان پھر کہیں کبھی نہیں رہتا، وہ بھٹکی ہوئی روح بن جاتا ہے. بس بندے کے حق میں آزاد نگاہی سے زیادہ کوئی چیز مضرت رساں نہیں. آزاد نگاہی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وحشت کا موجب بن جاتی. یعنی پھر اللہ کی بات، اللہ کا ذکر دل پر اثر نہیں کرتا یا اس سے انٹرسٹ نہیں رہتا. چہارم، آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب یعنی دل قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور ہمیشہ خوشی اور مسرت میں رہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی فتنہ فساد اور کوئی خراب چیز نہیں ہوتی. تو انسان کو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، یقین اور اعتماد بھی ہوتا ہے کیونکہ کوئی ڈر ہی نہیں اندر. اسی طرح جب انسان آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تو انسان کا دل خوشی اور مسرت میں رہتا ہے. تو دل کی خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، آنکھ کی حفاظت میں ہے، حرام چیزیں چھوڑنے میں ہے. جس طرح آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم اور محزون رہا کرتا ہے، تو جب انسان نگاہ کی چوری کرتا ہے تو دل کا چور ہوتا ہے، جب دل کا چور ہوتا ہے تو خوف بیٹھتا ہے اندر. پنجم، پانچویں بات، نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر روشنی آتی ہے. وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل، سب سے پہلے قلب کا ذکر ہے اس دعا میں بھی کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی نگاہ کو حرام سے بچاتا ہے. جس طرح کہ نگاہ آزاد رکھنے سے قلب تاریک ہو جاتا ہے، دل اندھیرا ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے. کنیکشن. اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں. اور ویسے بھی غض بصر اور حفظ فروج بھی ساتھ ساتھ آیا ہے. اس کے بعد ہی فرمایا اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق کے اندر چراغ ہو، یعنی دل کے اندر ایمان ہو اور دل ایک محفوظ سینے میں ہو جہاں تک ابلیس کی پھر پہنچ نہ ہو. جب مومن کے دل کے اندر پھر نور آتا ہے،
یعنی جو مومن اوامر کی اطاعت یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت اور نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے، یعنی ان چیزوں سے بچتا ہے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جب قلب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات، نجات و فلاح کے وفود اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں، اس طرح جیسے تاریک قلب کی طرف مصائب و آلام، شر و فساد، تکالیف اور اذیات کے بادل دوڑ پڑتے ہیں اور چہار طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب دل میں نور ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہوتی، تو بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی چیز انسان کو پریشان نہیں کرتی، انسان پرسکون رہتا ہے۔ اور جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کو بہت بادر کرتی اور دل کبھی چین ہی نہیں پاتا، کہیں یکسو ہوتا ہی نہیں، رنج و غم کا لامتناہی سلسلہ دل پہ چھایا رہتا ہے۔ قلب کا نور تمام دلالتوں یعنی گمراہیوں، بدعتوں، گمراہیوں اور خواہشات کی پرستش سے بندے کو روکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی قلب میں نور ہو تو پھر انسان گمراہی کے علاوہ خواہش پرستی سے بھی رکتا ہے، یعنی خواہشات جو ہیں ان پہ کیسے انسان قابو پائے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ وہ تو ایک ختم ہوتی ہے خواہش سے دو اور آ جاتی ہے، دو ختم نہیں تو ایک اور آ جاتی، وہ تو سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اور جتنی خواہشات اتنے ہی غم، ہر خواہش اپنے اندر ایک غم اور حسرت رکھتی۔ تو جب انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے تو پھر خواہشات تو آئیں گی، گزر جائیں گی، لیکن وہ وہاں ڈیرا نہیں جمائیں گی، اور نہ انسان پھر ان کے پیچھے لگے کہ ان کا غلام بن کے رہ جائے، کہ جو وہ کہیں انہی کے پیچھے چلتا رہے، اور ان سے دور رکھتا ہے۔ یہ نور جب مفقود ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، یہ کم ہو جاتا ہے، یہ گم جاتا ہے، تو بصیرت و بصارت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور انسان تاریکیوں کی کوٹھڑیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتا ہے۔ آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، یہ جملہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں، اچانک بجلی چلی جاتی ہے، تو پھر بس اس وقت دل کے اندھیرے کو بھی سمجھیے۔ آج رات جب بجلی جائے تو سوچئے کہ جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتا، اس کو پا ہی نہیں سکتا، اور جو انسان جتنا حقیقت سے دور ہوتا ہے اتنا ہی دھوکے میں ہوتا ہے اور اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے رکھے ہوئے فرنیچر سے ٹکراتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، بہت کچھ گرتا ہے، خود ہی رکھا ہوتا ہے، خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ششم، چھٹی بات، نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی صرف آنکھیں نہیں، دل دیکھنے لگتا ہے، اندر تک انسان کی روشنی ہوتی ہے، تو اس کو بہت سی چیزوں کا ایسا مطلب سمجھ آتا ہے جو ظاہر سے پیچھے ہوتا ہے۔ اس سے حق و باطل، صادق و کاذب یعنی سچے اور جھوٹے میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے۔ شاہ بن شجاع کرمانی کے بقول، جو آدمی اتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا، سیلف انالیسس، اور محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے، شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے، اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی، وہ ہمیشہ بات کی تہہ تک پہنچتا اور صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی شخص بات کرتا ہے، وہ اپنے دھیان سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل پہ فوراً وہ بات لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ بات اس نے کہی، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، اس وقت حسد ہے، اس چیز کی پسندیدگی ہے، ناپسندیدگی ہے، لیکن کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلتا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ چلا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر واقعی نور ہو اور ساتھ یہ صفات بھی ہو، ظاہر میں بھی اتباع سنت، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت کی پیروی، اور اس میں بھی کانشیسلی زندگی گزارنا۔ ہم میں سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا اب 60 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اب کیسے سنتوں کی عادت پڑے گی؟ سب پڑ جاتی، سب کر لیتے، صحابہ کرام کو کیسے ہوا تھا؟
وہ سب بچے تھوڑی پیدا ہوئے تھے دین میں. جب بھی انسان کو اللہ سمجھ دے صرف نیت سچی ہونی چاہیے اور ایک تڑپ اور طلب ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی کتاب لے لیں, اس کا صرف ایک ایک پیج پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں. جیسے آپ کے لہلو نہ آ رہا ہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں, ان کو اپنا حرز جان بنا لیں, ایک ایک پیج پڑھیں اور دیکھیں اچھا یہ دعا میں پڑھتی ہوں صبح اٹھ کے یا نہیں. پڑھتے ہیں تو ٹک کر لیں, نہیں تو کراس کر لیں یا ریڈ مارک کر لیں. اچھا یہ کام میں کرتی ہوں, واش روم جاتے ہوئے میں بایاں پاؤں اندر رکھتی ہوں یا دایاں رکھتی ہوں. بات تو چھوٹی سی ہے, پاؤں بھی آپ نے رکھنا ہی ہے. اگر آپ وہ رکھ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کی کوئی حکمت ہوگی نا جو ہمیں نہیں پتا, تو واش روم جانا بھی عبادت ہو جائے. پھر جو وہاں بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے, جو سنت ہے, یہ سب کچھ علم کتابوں میں محفوظ ہے. ان سنتوں کا بھی اہتمام, اور پھر اپنے اندر خود جھانک جھانک کے دیکھنا کہاں خرابی ہے. اندر مراقبہ ہوتا ہے واچ کرنا. اگر منہاج القاصدین میں آپ پڑھیں تو وہاں پر مراقبے کا باب آیا ہے. اگر آپ کو لفظ سمجھ نہیں آیا پوری ڈیٹیل, تو آپ اس میں جا کے مزید تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ مراقبے سے مراد کیا ہے. مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا اور محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے, یعنی نہیں دیکھتا ہوں حرام چیزوں کو. اب مصیبت اور آفت اور فتنہ یہ ہے کہ صرف ظاہر میں نہیں, تصویروں کی شکل میں جو حرام چیزیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں ان سے نگاہ بچانا اسکرین پر ہر جگہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. لیکن جب انسان تہیہ کر لیتا نہیں دیکھنا, اور خصوصاً ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کو پھر اٹریکٹ کر کے اپنی طرف بلائے, جس کو دیکھنا حرام اللہ نے کیا ہے. مرد کے لیے عورت کو اٹریکشن کی نظر سے دیکھنا, اور عورت کے لیے مرد کو اٹریکشن کی نظر سے دیکھنا, جس کے بعد خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یا کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو انسان کو اللہ سے پھر دور کرے. تو جو شخص محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے, شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, یعنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا, اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے, یعنی جو کام کرتا ہے, جو کمائی کرتا ہے, محنت سے کرتا ہے, دل لگا کے کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے, اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی. خود شاہ بن شجاع کا حال یہ تھا کہ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ جو کہتا تھا اس پر خود بھی عمل پیرا تھا. حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرماتا ہے. پس جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے عوض اسے بصیرت عطا فرماتا ہے, اسے علم اور ایمان اور معرفت اور فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے. یہ چیزیں قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. دیکھ لیجئے کہ لوطیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل اس کے خلاف ہے. لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری جان کی قسم, وہ لوگ اپنے نشے میں بدمست ہیں, اندھوں کی طرح ٹامک ٹویاں مارتے ہیں, یا مہون بھٹکتے پھرتے ہیں, سرگرداں ہیں. یہ اس وقت کہا گیا تھا نا جب قوم لوط فرشتوں کی آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ چڑھ دوڑی. ان لوگوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے, یعنی جیسے کوئی ایڈکٹڈ ہوتا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو گئی ہیں. اندھا ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کی بصارت خراب ہو چکی ہے. پس صورتوں کے متعلق سے فساد عقل لازم ہے, اور جس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مسکر اور نشہ باز کا سا ہو جاتا ہے. مسکر ہوتا ہے جو نشہ دلانے والی چیز ہو, کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, لیکن مسکر یعنی جس قلب پہ نشہ چھا جائے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے, سکران سکر ہوا و سکر مدامہ ومتا افاقت من بہی سکران. یہ لوگ خواہشات اور خواہشات کی مداومت کے نشے سے بدمست ہیں. یعنی خواہشات تو کیا, خواہشات کی مداومت. مداومت کا کیا مطلب؟ کسی وقت وہ خواہش الگ ہوتی ہی نہیں. ایسے بدمستوں کو افاقہ کب میسر آ سکتا ہے؟
ایک تو تھا نا کوئی نشہ کرتا ہے سرٹن ٹائمز پہ کرتا ہے، عام طور پہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں وہ کب کب نشہ کرتے ہیں جی ریگولر بیسس پہ، لیکن یہ کہ جیسے صبح کیا شام کیا، کوئی دن کا کوئی وقفہ تو آتا ہی ہوگا ان پہ، ہر وقت تو نشے میں نہیں رہتے. لیکن ایسا شخص جو خواہشات کا اسیر ہے اس کا نشہ تو کسی وقت ٹوٹتا ہی نہیں، وہ تو 24/7 نشے میں گرفتار ہے، قابل رحم حالت ہے اس کی. اسی لیے اس مرض کو انہوں نے تمام امراض سے زیادہ سخت قرار دیا ہے. کسی دوسرے شاعر نے کہا قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يسرع المجنون في الحين. لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے. میں نے ان سے کہا عشق تو مجنونوں اور دیوانوں سے بھی زیادہ سخت ہے. مجنون بھی کسی وقت ہوش میں آ جاتے ہوں گے اور دیوانے بھی کبھی فرزانے ہو جاتے ہوں گے، لیکن عاشق تو کسی وقت اس مصیبت سے باہر آتا ہی نہیں. عشق کے مارے ہوئے تو کبھی فاقہ نہیں ہوتا، اس کا بخار تو کبھی اترتا ہی نہیں، جبکہ مجنون پر تو بے ہوشی کا دورہ کبھی کبھی پڑتا ہے. ہفتم، نگاہ پست رکھنے سے قلب کے اندر استقامت اور ثبات اور شجاعت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اس کے اندر بصیرت و محبت اور قدرت و قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے. کیا کیا؟ بصیرت، محبت، قدرت اور قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے. کہا گیا ہے الذی یخالف ہواہ یفر الشیطان من ظلہ، جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ جہاں وہ جاتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا، کیونکہ وہ خواہش نفس کے خلاف چلتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خواہشات کی پیروی کرنے والے کو تم سراسر اس کے خلاف پاؤ گے، یعنی وہ تو شیطان کا پھر دوست ہے. وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اپنے کو بے قدر ذلیل اور حقیر بنا لیتا ہے. جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا. حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ اگرچہ نافرمان لوگوں کے خچر انہیں اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پر وہ سوار ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً معصیت و گناہ تو خود ان کی گردن پہ سوار ہے. یعنی وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں لیکن خود ان کے اوپر کچھ اور سوار ہے. وہ کسی اور چیز پہ سوار ہے لیکن ان پہ اس پہ بھاری چیز سوار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والے کو ذلیل و خوار کر کے ہی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت کو اطاعت اور عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے. جتنا زیادہ کوئی اپنی اطاعت میں عبادت میں زیادہ خالص ہوگا اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے گی. اور ذلت کو معصیت اور گناہ کے ساتھ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے. یعنی اصل اور حقیقی عزت تو ایمان کے ساتھ ہے، اعمال صالح کے ساتھ. کیونکہ اب جو لوگ بخاری پڑھیں ان کو یہ تو اچھی طرح پتا ہو گیا کہ ایمان محض مجرد صرف ایک جملہ بول دینے کا نام نہیں، بلکہ کیا کچھ ایمان میں سے ہے. یہ جو نئے لوگ پڑھ رہے ہیں ذرا بتائیں مجھے کیا کیا چیز ایمان کا حصہ ہے. ایمان کنسسٹ آف حیا اور کھانا کھلانا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہیں، سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اور کیا ایمان میں سے حب الانصار اور عبادات، اللہ کی خاطر محبت، کسی بھی عمل میں تسلسل، طہارت کا اہتمام. اوکے، تو ایمان جو ہے وہ صرف قول کا نام نہیں بلکہ یہ سارے اعمال ایمان کا حصہ ہیں. تو جتنے جتنے جس کے عمل میں پوائنٹ بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور اتنی بندوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت آئے گی. وہ جبریل علیہ السلام علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے. اور مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو ہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو، کیونکہ تم ہی لوگ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یعنی وہ کام کر رہے ہو جو ایمان والے کرتے ہیں، تو پھر تم
ہار نہیں سکتے، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہے قول اور فعل کا، اور ظاہری اور باطنی عمل کا، صرف ظاہری اعمال بھی نہیں، باطنی عمل کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی عزت کا مالک تو وہ ہے، پھر جس کو جتنی چاہے دے، اور سب کچھ جاتا اس کے پاس ہے، پھر اس کے مطابق وہ دیتا ہے۔ یعنی جو عزت کا خاصگار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اور اچھے کلام اور اچھے اعمال سے خدا کو یاد کرتا رہے۔ دعائے قنوت میں ہے انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس سے تو دوستی کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے وہ عداوت رکھتا ہے اور اس کی معصیت اور نافرمانی کے اعتبار سے اسے ذلیل اور بے عزت کرتا ہے۔ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں عزت کے لیے، حالانکہ راز کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے کام کرنے میں۔ ہشتم، 8ویں بات، نگاہ اور نظر پست رکھنے سے انسان شیطان کے لیے قلب تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان نگاہ و نظر ہی کی راہ سے قلب تک رسائی پاتا ہے، اور اس قدر تیزی سے جا گھستا ہے کہ کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتی۔ شیطان منظور الہ کی صورت اور شکل بن کر بڑی تیزی سے قلب کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ منظور الہ یعنی جس چیز پر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کا مطلوب ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اور اسے نہایت مزین اور آراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قلب کو بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں اور امیدیں دلاتا ہے، اور پھر اس میں شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ معاصی اور گناہوں کا ایندھن اس آگ میں جھونکتا رہتا ہے۔ شیطان اسی صورت اور شکل کے ذریعے معاصی اور گناہ کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنی خواہشات ہی کی وجہ سے پھسلتا ہے اور گناہوں میں جا پڑتا ہے۔ اس کے بعد انسان آگ کے شعلوں میں بری طرح گھر جاتا ہے، اس کی سانس سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، انہی شعلوں میں وہ جلتا اور بھنتا رہتا ہے، کیونکہ قلب ہر جانب سے اس طرح آگ میں گھر جاتا ہے جس طرح بکری کو تنور کے اندر بھوننے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یعنی ایسا انسان پھر اپنے ہی دل کی جلن اور کڑن میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کی ہر جانب آگ ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز روسٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے باربیکیو دیکھا ہوگا۔ اس طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑتا ہوا جلتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یو سی سم چکن تو وہاں پر دل رکھ کے دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی محبت کا شکار ہوتے ہیں ان کے دل پر اسی طرح ہر پہلو تڑپتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرمات کی صورتوں اور شکلوں کے مطابق عقوبت اور سزا مقرر کی ہے۔ جس درجے کا حرام کرے گا اسی درجے کی مصیبت آئے گی۔ برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنا کر رکھے گئے ہیں، اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے لیے ان میں مقید کر دیا گیا ہے، سجین۔ اور جیسے سورت غافر میں آتا ہے نا کہ آل فرعون جو ہے وہ صبح شام آگ پر پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ کیا ہے۔ خواب کی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی برزخ کے عذاب سے متعلق۔ نویں بات، غض بصر یعنی نگاہ کو پست کر لینے اور محرمات سے نظر کو بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مسالے اور مفید اشغال پر پوری یکجہتی اور کامل یکسوئی کے ساتھ غور کر سکتا ہے، یعنی اس کی ڈسٹریکشنز ختم ہو جاتی ہیں، فوکسڈ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو بار بار قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ حنیف مسلمہ، دل سے حنیف اور مسلم، اپنے عمل سے، رویے سے، طریقے سے، بخلاف اس کے کہ نگاہ آزاد و آوارہ رہے اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو انسان کا دل تشتت ہوتا ہے، بکھرنا، اور انتشار اور اضطراب اور بے چینی کا چشمہ بن جاتا ہے۔
یہ چیز مفید امور اور مسائل پر غور و فکر کرنے سے روکتی ہے. آپ نے دیکھو جو لوگ پورنوگرافی کے عادی ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کے، اور ایسی فحش فلمیں یا ایسے سین، ایک تو چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زندگی میں کسی چیز میں پوری طرح انٹرسٹ نہیں لے پاتے کیونکہ وہ ایسے مناظر ان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں. اس لیے انسان کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں پراگندہ ہو جاتے ہیں اور وہ صرف خواہشات نفس ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کا کہا مت مانو، اس کو مت فالو کرو، اس کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا، اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہی اس کے سر پہ سوار ہے اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے، اعتدال نہیں اس میں. آزاد نگاہی سے یہ تینوں باتیں جو آیت میں مذکور ہیں بقدر آزادی لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں. دہم یعنی 10ویں بات، نمبر 10، آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایسا سوراخ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد اور یکجہتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہو جاتی ہے قلب بھی مشغول ہو جاتا ہے. جیسے آپ کچھ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کا دھیان پھر کتاب کے اندر ہی چلا جاتا ہے، آس پاس سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دل پراگندہ ہے تو بھلے کتاب آگے رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی پڑھ کے سمجھ نہیں آتا. قلب مشغول ہو جائے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے. کیسے؟ اب نے دیکھو کچھ لوگ بیٹھے مجلس میں ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قلب کہیں اور مشغول ہے. یہی وجہ ہے جیسے آپ یہاں بیٹھے نا، ایک سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ کون طالب علم جو ہے وہ یہاں نہیں ہے. نگاہ بدل جاتی، فوراً اثر نگاہ پہ آتا ہے، انسان فوکس ہی نہیں کر پاتا. تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے کہ انسان بھری مجلس میں پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دل کہاں مشغول ہے. یہی وجہ کہ نہ نماز میں پوری طرح دل لگتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ دعا میں، نہ ذکر میں، نہ اذکار میں، نہ کسی اور چیز میں. تو کہتے ہیں کہ قلب مشغول ہو جائے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے. ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد لازم و ملزوم ہے. انسان کا قلب جب فاسد ہو جائے تو اس کی قوت فکریہ فاسد ہو جاتی ہے، خیالات بکھر جاتے ہیں. اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جائے تو قلب فاسد ہو جاتا ہے. نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب اچھا رہتا ہے. کسی انسان کی جب نگاہ اور نظر فاسد اور خراب ہو جاتی تو اس کی وجہ سے قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اور اس کا حال مزبلہ کا سا ہو جاتا ہے. مزبلہ کہتے ہیں کوڑے کا ڈھیر، جہاں نجاستیں اور ناپاکیاں، کوڑا کرکٹ اور میل کچیل پھینکا جاتا ہے. اب قلب اس قابل نہیں رہتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور انس کو جگہ مل سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں راستے میں آتے ہوئے کہیں ایک جگہ پہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، پورے اسلام آباد کا کوڑا وہاں اکٹھا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے بند گاڑی میں بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ حساسیت کا، کہ کون کس چیز کے بارے میں کتنا حساس ہے. تو کچھ لوگوں کا دل کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے لیکن ان کو اس کی اسمیل ہی نہیں آتی، احساس ہی نہیں. تو ایسے کوڑے کے ڈھیر پر اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی اور معرفت کہاں سے نصیب ہوگی؟ بلکہ اس میں وہی امور بستے رہتے ہیں جو ان مقدس اوصاف کی ازداد ہیں، اپوزٹ ہیں. غض بصر، حفاظت نظر اور پس نگاہی کے فوائد کی طرف یہ ایک مختصر سا اجمالی اشارہ ہے جس سے اس کے حاصل ہونے والے فوائد کی خبر ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے بھی آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا جہاں پر نگاہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ کس طرح انسان نگاہ کے ذریعے مختلف گناہ کرتا ہے اور انسان اس وبال میں پھنس جاتا ہے. تو ایک علاج انہوں نے کیا بتایا، نہیں احتیاطی تدبیر کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. اب اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے مجھے ایک یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے نماز میں ہے نا کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھی جائے. تو میں کئی دفعہ اپنے ساتھ یہ مراقبہ جس کو کہتے ہیں نا، اپنی نگرانی کرتی ہوں، اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ اتنی سمپل سی بات ہے اور باقی ساری چیزیں تو شاید مشکل ہیں کہ دل کو اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ انوالو کر لیا جائے یا باقی سارے خیالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں یا جو کچھ بھی، لیکن نگاہ تو اپنے کنٹرول میں ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر نگاہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ اور آج میں اتنا زبردست یہ بات ہے کہ نگاہ اور قلب تو بالکل جڑے ہیں.
اور جب تک قلب نہیں ٹھیک ہوگا تو صرف نگاہ کو ہم ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. اس کا کنٹرول روم تو اندر ہے. بالکل. اور دوسری جو مجھے چیز ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ کہ ہم میں سے میجورٹی مجھ سمیت ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شروع میں اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کی ہوتی. جیسے ٹیلی ویژن تو ایک عام سی چیز ہے نا, باقی جگہوں پہ شاید کسی بہت زیادہ غلطی میں نہ بھی پڑے ہوں, لیکن ٹی وی تو ضروری دیکھا ہے, اور اس میں بالکل آزادی سے اپنی نگاہ کو استعمال کیا ہے, کہیں پہ روکا ہی نہیں گیا. اور اچھا میں یہ سوچتی ہوں کہ اب اتنے عرصے سے تو پتہ چل گیا کہ یہ غلط چیز ہے, تو وہ جو پہلے کا جو اتنا کچھ دماغ پہ اثر ہے یا دل پہ ہے, شاید ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے کہ اس کو کلینز کرنا ہے, وہ پھر کیسے ہو. پھر میں سوچ رہی تھی صحابہ کرام بھی تو آف کورس کسی نہ کسی ایج کے کسی لیول پر ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ ایمان لائے, اور ان کے بھی یہ فرسٹ ڈے آف لائف تو نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے سے پہلے والے جو اثرات تھے سارے شرک کے اور سب وہ بتوں کے یا جو بھی وہ پہلے کام کرتے ہوں گے, وہ کیسے ان کے مٹ گئے, ہمارے کیوں مٹنے میں آ ہی نہیں رہا ہے. واٹس دا ڈفرنس, وائی؟ مجھے یہ آج بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح یہ جو پہلے والے اثرات ہیں ان سے کیسے جان چھڑائیں. اب چلو آگے کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن پہلے والے کو دل سے کیسے؟ شروع میں ایک انہوں نے جملہ کہا تھا, ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. جی جی, اس میں اتنی ہی سچائی اور تڑپ کے ساتھ جو دعا ہے, اور دعا میں حد کر دی. ہم نے کب حد کی؟ یہ بات ہے, ہم نے کبھی حد نہیں کی. کوئی چیز مانگی بس مانگی, روٹین میں مانگی, اٹھتے بیٹھتے مانگ لی, ہاں مانگنی چاہیے, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آہوزاری کہ بس اللہ تعالیٰ لے کے ہی اٹھنا ہی ہے, وہ ہمیں نہیں. بالکل. بعض اوقات ہم یہ اینالائز بھی نہیں کر پاتے, جیسے ڈسسیٹسفیکشن جب اپنے آپ سے ہونے لگ جاتی ہے کہ میں پورا کام نہیں صحیح کر رہی, میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اچھا جب یہ ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے تو اگر آپ کسی ذکر کریں تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں, آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی. دیکھیں یہ شیطان کا اس پہ وسوسہ ہے. قناعت کر دیتے نا, قناعت. اچھا اس کو کہتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو اس سے بھی پھر کیسے ڈسٹنگوش کریں کہ کیا یہ ڈسسیٹسفیکشن بھی تو شیطان ہی ڈالتا ہے, تو کیا یہ ڈسسیٹسفیکشن شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی یا یہ کہ خود آپ نے بڑا اینالائز کر کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے کہ we should not be satisfied. دیکھیں کسی بھی چیز کو ڈائگنوز کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ڈائگنوسس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علاج, کہ پھر اس سے نکلے, نہ کہ پھر انسان ڈاکٹر کے پاس جا کے واپس آ کے مزید بیماری کا شکار ہو جائے. جیسے کچھ لوگوں کو جو پتہ چلتا ہے کس مرض کا شکار, تو وہ ہلاکت میں جا پہنچتے ہیں اور زیادہ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج کی فکر کی جائے, دوا اور دعا دونوں کے ذریعے. صحیح, جزاک اللہ. جیسے ابھی باجی کہہ رہی تھی کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے نا, اور ہم وہ اچیو نہیں کر پاتے جو صحابہ نے کیا. تو اس کا آنسر مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہے کہ وہ سچائی نہیں ہے, وہ جذبہ ہی نہیں اندر, وہ عشق جو اس کو چینلائز کیا اسلام نے, اور جس سچائی سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نا درمیان سی کیفیت میں آ گئے, نہ ہم ادھر پورے ہیں نہ ہم ادھر پورے ہیں, بس بیچ میں کھڑے ہیں, اور کسی طرف ہم صحیح فوکس نہیں ہو رہے, ایک سیدھی طرف ہم جا نہیں رہے. تو وہ ہے نا کہ ایک طرف آ جائیں, یا ادھر یا ادھر. عربوں کے اندر آج بھی میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ جس طرف ہوتے ہیں بس ہوتے ہیں, 2 اور 2 4, بس ہو گیا, کرنا ہے کرنا, نہیں کرنا نہیں. تیسری کوئی بات یعنی نہیں ایک ہوتا ہے قومی مزاج ہوتا ہے, لیکن ہمارے اس خطے کا قومی مزاج, ہم اتنے گول گول گھومتے اور اتنے چیزوں میں لپٹے رہتے ہیں کہ ہماری اصل سامنے نہیں آتی. ہم اصل بات, یہ سچ بات کہنے کے عادی نہیں, گھما پھرا کے پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ, سیدھی سیدھی بات, وہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے, اور پھر سوچ بھی اسی طرح الجھی رہتی ہے ہماری. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسے صرف عرب نہیں ہے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا اور ان کے سارے جادو کو نگل گیا, تو جو جادوگر خود تھے وہ کس طرح سجدے میں گرے, اور اس کے بعد جو فرعون نے ان کو دھمکی دی تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ زیادہ تو کیا کر لے گا, ہماری جان لے لے گا, تو ہم اپنے رب سے جا ملیں گے. تو گویا وہ ایسا ایمان ان کے دل میں آیا کہ موت کا خوف بھی نکل گیا, اور فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ بھی نہیں رہی. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم زمزم پیئیں گے, ہم کھجور کھائیں گے, چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں, لیکن ہم ان کو چھوڑ کے
وہی چاکلیٹس، وہی پیپسی، چیزیں ہاتھ سے نکلتی بات تو نہیں۔ وہی خواہشات کی ہے نا، کہ سب کچھ جان کے، پڑھ کے، سمجھ کے اور یہ معلوم کر کے کہ کیا نقصان دہ ہے، پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر شفا کہاں سے ہو؟ سازا یہ جو آیت ہے اللہ نور السماوات، یہ سب سے مشکل آیت لگتی تھی اتنے سالوں میں، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ نور حاصل کیسے ہو، یہ سینے میں آئے کیسے۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ مومن کے سینے سے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ انسان کے اندر کچھ نہیں ہے، جیسے موم بتی خود کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ روشنی دیتی ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ آئی ہے کہ غد بصر سے نور حاصل ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورت نور میں ان کے درمیان کیسے، تو آج مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ استحزان میں آنکھ کا تعلق، زنا میں آنکھ کا تعلق، چوری میں آنکھ کا تعلق، تہمت میں آنکھ کا تعلق، ہر چیز وہ جتنے احکامات ہیں ان سب میں اگر دیکھا جائے تو انیشیل جو ہے وہ آنکھ سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہم اجعل فی، ہم سمجھتے پتہ نہیں کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے پھینک دے گا، اور مطلب جیسے بجلی کل اطاعت سے چمک رہی تھی تو وہ نیچے پڑ رہی تھی، تو ایسے ہی کہیں سب کو ایسی اچھی روشنی لگتی دل میں آ ہے، پڑے گی کہیں ہاں سے۔ نور سب کو اچھا لگتا ہے لیکن اطاعت سب کو بھاری لگتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز جو استاذہ نے بھی جس پہ سٹریس کیا اور میں غور کر رہی تھی کہ وہ دعا کی جو بات کی ہے، کہ میں اس چیز پہ غور کر رہی تھی کہ دعا میں جو حد کرنے والی بات ہے، کہ میں اکثر یہ دیکھتی تھی کہ میری امی جو ہے وہ بہت لمبی لمبی دعائیں کرتی تھی، ابھی بھی اسی طرح کرتی ہیں، تو ہم کئی اوقات ان کو کہتے تھے کہ امی آپ کیا اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہیں، اور جب بھی کوئی بھی موقع تو وہ کہتی ہیں لمبی دعا منگاؤ، تو ہم کہتے ہیں امی ہر وقت نہیں لمبی دعا مانگی جا سکتی، ہم انہیں ہر وقت یہی کہتے تھے۔ لیکن میں ابھی بھی غور یہی بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ کبھی وہ اپنی اس عادت سے یعنی پیچھے ہٹی ہوں، اور انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں نے ایک دفعہ لمبی دعا کر لی ہے اور اب میں کل چلو چھوٹی کر لوں گی، نہیں۔ اور اسی طرح یہی کہ دعا میں حد کرنا اور اتنی دعا کرنا اور اتنی دیر لگانا، تو پھر میں بعض اوقات اس کے جو نتائج ان چیزوں کے دیکھتی ہوں تو وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تک ہم اس طرح نہیں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیں گے؟ ایک بات یہ، اور دوسری یہ کہ تھوڑی سی بات یعنی سخت ہے اور تلخ ہے، لیکن یہ کہ ہمیں منافقت کا مرض لگا ہوا ہے، کہ جیسے استاذہ نے کہا نا بحثیت مجموعی ہماری قوم جو ہے، اس میں نے بہت اس پہ پچھلے دنوں غور کرتی رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت منافقت ہے۔ کوئی بھی ہمارے ریلیشن شپس ہوں، ہماری بالکل کوئی معاملہ ہو ہمارا، تو اگر ہم غور کریں تو جب تک ہم اس مرض کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے اور ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے امراض کا علاج نہیں کر سکتے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔